الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، جب سے لاک ڈاؤن کی سچویشن کا آغاز ہوا تقریباً سال بھر ہو گیا، اس کے اندر کبھی ایز ہو جاتی، خود تھوڑی بہت آسانی ہوتی، اور کبھی ان رولز کے اندر مزید سختی ہوتی چلی جاتی۔ اس دوران جہاں پر ہماری سوسائٹی کے اندر مختلف چینجز آئے اور رویوں کے اندر مختلف تبدیلی آئی، وہیں پر دنیا بھر کے اندر یہ دیکھا گیا کہ گھروں کے اندر جو پرابلمز ہیں، یا ڈومیسٹک وائلنس ہے، یا ڈومیسٹک ابیوز ہے، اس کے اندر بھی اضافہ نظر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلاق کا ریشو ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھتا چلا گیا، گھریلو جھگڑوں کے اندر کافی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو عمومی طور کے اوپر بھی ہمیں اس حوالے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم گھروں کے اندر جب موجود ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتے ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ مرد گھر سے باہر ہے، خاتون خانہ وہ بھی اگر کام کر رہی ہیں، وہ بھی کام وغیرہ پہ ہیں، تو اتنا آپس میں ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو اتنے زیادہ جھگڑوں کی وہ نوعیت نہیں تھی جو اس پچھلے ایک عرصے کے اندر نظر آئے، کیونکہ بچے بھی گھر کے اوپر موجود ہیں، دونوں میاں بیوی بھی گھر پہ موجود ہیں، تو اب ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور گھر کے معاملے کو لے کے چلنا بسا اوقات اس کے اندر پھر زیادہ مشکلات اور زیادہ چیلنجز آ جاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے نا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو اکثر و بیشتر کئی گھرانوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسی وقت سے اس کی شادی کے حوالے سے خیالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ فلانے بھائی کی بیٹی ہے، یا فلانے بہن کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ شادی کر دینی ہے، یا وہ ان کی طرف سے میسج آ جائے گا، جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیٹا ہے، بڑی خوبصورت بیٹی ہے، یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ بس وہاں سے اب وہ پلاننگ بن گئی، ذہن کے اندر کچھ ارادے بن گئے، کچھ خیالات بن گئے، اسی وقت سے آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا جو بچہ بڑا ہوتا ہے آپ اس کی شادی کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے اپنے ذہن کے اندر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے حوالے سے اچھا سوچتے ہیں، سوچنا چاہیے، لیکن اس سارے پیریڈ کے دوران بچوں کی تربیت اس حوالے سے نہیں کی جاتی کہ آخر جب وہ جوان ہوں گے، جب شادی کریں گے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اس سے آگاہی نہیں ہوتی، اور بس اوقات والدین کو بھی اس سے اتنی زیادہ آگاہی نہیں ہوتی، اور پھر سکولز وغیرہ کے اندر بھی اس حوالے سے اتنا فوکس نہیں کیا جاتا۔ مساجد و مکاتب کے اندر بچے اس ایج تک رہتے ہیں کہ جب ان موضوعات پہ اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی، جب وہ 14-15 کے ہو جاتے ہیں، انہوں نے اپنے قرآن حکیم کی تعلیم کو مکمل کر لیا ہوتا ہے، تو اب وہ اپنے گھروں کے اندر اپنی زندگی کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی انہیں موقع نہیں ملتا۔ جمعہ کے خطبات کے اندر یا تو ان موضوعات پہ اتنی زیادہ گفتگو ہوتی نہیں، اور اگر ہو بھی جہاں پہ، تو وہاں پہ آپ آخری موقع کے اوپر پہنچتے ہیں، بس جلدی جلدی 2 رکعتیں ادا کریں اور واپس اپنے جاب پہ جائیں، کام پہ جائیں، تو وہ زندگی پوری اس کی دوڑ لگی رہتی ہے، اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ آخر وہ حقوق، وہ فرائض کیا ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور اگر ان کو ملحوظ رکھا جائے تو بہت ساری بہتری کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کا ایک حل یہ نکالا جاتا ہے کہ جب نکاح کا موقع ہو تو کہا جاتا ہے جی یہاں پر آپ نا حقوق اور فرائض ذرا بیان کر دیجئے، بتا دیجئے، اور بس تاکہ وہ جو ان کی پوری زندگی کا جو سبق، جو درس انہوں نے اپنے گھر کے اندر سیکھا ہے، اپنے ماں باپ کو جو کچھ انہوں نے جس طرح سے ان کے رویے دیکھے، دوست احباب سے جو واقعات سنے، اور مختلف موویز کے اندر، مختلف ناولز کے ذریعے، یا مختلف لوگوں کے واقعات کے ساتھ انہیں جو انفارمیشن پہلے سے حاصل ہو چکی ہے، جو ان کے
ذہن دل و دماغ کا ایک حصہ بن چکی ہے، ان کے خیالات کا ایک حصہ بن چکی ہے، وہ نکاح کے اوپر، اور سپیچ بھی وہاں پہ 5 سے 10 منٹ ہونی چاہیے، زیادہ نہ ہو، بندے مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ بور ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں ہلہ گلا بھی کرنا ہے، تو اسی 5 سے 10 منٹ کے اندر اس کی ایسی تربیت کر دیں کہ پچھلی پوری اس کی زندگی کی جو اس نے سبق سیکھا ہوا ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیا جائے، اور اس کی نئی زندگی کے لیے اس کے لیے پورا ایک لیسن اور ایک روڈ میپ تیار کر دیا جائے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس وقت اس بیچارے کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے کہ میں نے ابھی کلمے پڑھنے ہیں اور کہیں اس کے اندر غلطی نہ ہو جائے، اور خاتون ان کو اپنی معاملات کے حوالے سے ایک فکر ہوتی ہے، اہل خانہ کو اپنی اپنی ہوتی ہے، بھی جلدی جلدی یہ تقریب ختم ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے جو دیگر معاملات ہیں، مصروفیات ہیں ان کے اندر، انہوں نے اب فیملیز ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، بچے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، تو ان سب کو دیکھنا ہے، تو جلدی جلدی اس تقریب کا اندر خاتمہ ہو، تو ساری ایکسپیکٹیشن وہاں پہ آ کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہ خود ہوتی ہے، نہ بچوں کو اس حوالے سے اندازہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا حقوق و فرائض ہیں اور کیا کہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے۔ اچھا کچھ تو ہیں لکھی پڑھی باتیں، کتابی باتیں، جن کو ہم سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر پھر ان کا جو پریکٹیکل اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو اس کی اگر ہمیں پریکٹیکل لائف کے اندر اس کے حوالے سے رہنمائی کا ہمارے پاس شعور نہ ہو، اور یا پھر ہم اس کو اپلائی نہ کر رہے ہوں، تو پھر اس کے فوائد و ثمرات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو میں اسی حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے ناظرین کرام، بہت سارے گھرانوں کے اندر خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، خامد ہو یا بیوی ہو، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں سارا کچھ کر رہا ہوں، I'm trying my best, still it's not working. کچھ اس کے اندر سلوشن نہیں نکل رہی، کوئی اس کے اندر بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ The problem is they do not realize what the problem is. انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ پرابلم بن رہی ہے، ایشو کہاں پہ آ رہا ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو بیسک پرابلم کا اندازہ نہیں ہے، آپ ادھر ادھر جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں، اپنی طرف سے آپ تمام تر جو کام ہیں، اپنی جو آپ کے ذہن کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو آپ بھرپور طریقے سے پورا کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اصل پرابلم کیا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، باقی اب تمام چیزیں کر لیں تو اس کا حل اور سلوشن ہو گئے۔ تو پرابلم کیا ہوتی ہے اور کیا چیز ہم سے لیک ہو رہی ہوتی ہے، کس چیز کے اندر کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی طرف میں ایک بیسک سے اشارہ دوں گا، اور پھر اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنی اپنی زندگی کے اندر آپ اس کو خود اپلائی کریں اور اپنی زندگیوں کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے رشتوں کے حوالے سے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، بیچارے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی شادیاں ہو جائیں، شادیاں نہیں ہو پاتی کہ زندگی کا اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ آپ کی شادی ہو گئی، آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اسے چلانے کی کوشش کریں، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو نبھانے کی کوشش کریں، اور جھگڑا کرتے کرتے 5 سال 10 سال 15 20 سال گزر گئے، اسی طرح سے زندگی گزر کے آخر مر جانا ہے، تو کیا پھر وہ جینا بھی کیا جینا ہو، وہ زندگی بھی کیا جی کہ جس کے اندر آپ نے ایک چھت کے نیچے، باہر ساری دنیا آپ کو بہت ہی اچھا اخلاق والا سمجھتی رہی، خاتون کی تعریفیں ہوتے رہیں، مرد کی تعریفیں ہوتے رہیں کہ یہ سچ اے بیوٹیفل پرسن، اور یہ تو سب کے کام آتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی خاتون ہے، یہ تو بہت ہی نیک خاتون ہے، یہ تو ہر کسی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، اور اب اپنے گھر کے اندر ہی سکون نہ حاصل کر سکے، تو پھر آپ کی زندگی کی تمام تر کامیابیاں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو جو بنیادی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، the charity begins at home۔ آپ پوری دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی اصلاح اور ساری دنیا کا درد آپ کے دل کے اندر ہے، گھر کے اندر آپ خود ہی ایک طرح سے ظالم بنے ہوئے ہیں اور گھر کے سکون کو پامال کیے ہوئے ہیں، بچے بھی خوفزدہ ہیں، خاتون بھی خوفزدہ ہے، یہ خامد بھی خوفزدہ ہے، تو وہ کیا زندگی پھر انسان جی رہا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم میں سب سے بہترین ہوں۔ اب آئیے اس چیز کی طرف کہ کیا ہمیں پرابلم کہاں پہ، کیا غلطی ہم سے ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کی 2 طرح کی نیڈز ہوتی ہیں، ایک اس کی مادی ضروریات ہوتی ہیں، میٹیریلسٹک نیڈز اس کی ہوتی ہیں، اور دوسری اس کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں 99% لوگ شادیوں کے اندر
وہ جو مادی ضروریات ہوتی ہیں ان پہ فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. خامد ہے، وہ شادی کے بعد زیادہ کام کاج شروع کر دیتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی ساری جو فرمائشیں ہیں ان کو پورا کروں، والدین کی ضروریات وہ بھی پوری کرنی ہیں، بیوی کی جو ضروریات ہیں میں ان کو بھی پورا کروں. اگر خاتون کام کرتی ہیں تو وہ بھی اپنی جاب کے اندر مزید ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ میں اپنے اچھے زیادہ سے زیادہ کما کے ہم نے اپنا گھر بنائیں، دیگر چیزیں ہیں، اپنی ضروریات کو ہم ایکسٹینڈڈ لوگوں کے سامنے جو ہمارا قائم ہے اس کی طرف ہم پوری توجہ کریں. اور دین خاص طور پہ جیسے کوئی خامند ہیں، وہ اگر ایسی سوسائٹی کے اندر ان کے فرینڈ شپ سرکل ایسا ہے کہ جو مالدار ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیوی کا لباس، اس کے جوتے، اس کا رہن سہن، اس کی گاڑی، اس کی جملہ چیزیں وہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں. گھر سے جب وہ باہر نکلے، جب دوست احباب فیملی ممبرس کے ساتھ اس کا ایک میل جول ہو، آنا جانا ہو، تو انہیں یہ نہ ہو کہ یہ کوئی بڑی لو اس کا سٹینڈرڈ ہے، بلکہ اچھے سٹینڈرڈ، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے تاکہ لوگوں کے نظروں میں اندر وہ میری عزت بنی رہے. گھر کے اندر باقی کیا ہے کچھ ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب وہ باہر جائے اور اس کی جو ضروریات ہیں یا کوئی بھی آتا ہے تو اسے معلوم ہو کہ یہ بڑے اچھے اس, اس کی رہن سہن کا طور طریقہ بڑا بہترین ہے. تو جو مادی ضروریات ہیں ان کی طرف بڑی توجہ کی جا رہی ہوتی ہے. اور مطلب گھر کا سودا سلف ہو، دیگر چیزیں ہیں ان کو آپ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ رات کی شفٹیں بھی کرتے ہیں، آپ نے اکثر یہ چیز سنی ہوگی، اکثر یہ بات سنی ہوگی اور ہمیں بھی سننے کا موقع ملتا. میں تو ساری زندگی کماتا رہا، میں رات کی شفٹیں لگاتا رہا، میں دن کو کام کرتا رہا کہ یہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. اس کی جو جو خواہشات تھیں وہ میں نے ساری پوری کی. اس کے جتنے شوق تھے، اس کا سونا ہو، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، اس کی بہنوں کا ہو، فلاں کا ہو، بچوں کی جتنی ضروریات ہیں وہ تو میں ساری پورے کرتا ہوں اور کر رہا ہوں، پھر بھی جی میری کوئی بات بن نہیں رہی. خاتون کا ہوتا ہے کہ میں تو کھانا بہترین پکا کے رکھتی ہوں، بہترین کھانا ہوتا ہے، سارا کچھ میری پوری طرح سے کوشش ہوتی ہے، کپڑے وقت کے اوپر استری کیے ہوئے موجود ہوتے ہیں، بچوں کے لیے میں ہر وقت ان کی تعلیم کے حوالے سے ان کی دیگر ضروریات کو میں اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہوں. اس کے باوجود از ناٹ انڈرسٹینڈنگ، ہماری یہ لائف آگے بڑھ نہیں رہی. تو بہت اچھی بات. اب یہاں پر کیا مس ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک چیز وہ تو پوری ہو رہی ہے، مادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، آپ جو میٹیریلسٹک نیڈز ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. آپ کی جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی جو پرائرٹیز ہیں آپ نے ان کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ خواتین بھی جب شادی ہوئی، میں نے جیسے مردوں کے حوالے سے ذکر کیا، وہ کام کے اندر بہت زیادہ، اور اچھا وہ کام بھی اسی لیے کہ جی میں انہیں کے لیے تو لگا ہوا ہوں، اسی لیے تو میں دن رات محنت کر رہا ہوں کہ ان کا اچھا سا اپنا ایک لیونگ سٹینڈرڈ بن جائے، زندگی کا ایک اچھا رہن سہن کا انداز بن جائے. دوسری طرف جو خاتون ہیں، اب شادی ہوئی اس کے بعد وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اب جیسے جب بچے بھی ہو جاتے ہیں یا پھر کہیں پر آپ ان لاز کے ساتھ ہیں اکٹھے، تو وہاں پر ان کے گھر کے جو دیگر افراد ہیں ان کے ساتھ اچھے، ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو بہتر بنانے کے اندر، پھر جب یا وہ نہ بھی ہو آپ کے اپنے جب بچے ہو گئے تو اب وہ خاتون بیوی سے زیادہ ماں ہوتی ہے، اور وہ اپنے ان بچوں کی اور گھر کی صفائی ستھرائی، گھر کی مینٹیننس، اس کے اوپر اس کی اتنے فوکس ہوتا ہے اور وہ پوری توجہ اور پوری دیانتداری کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ خامند یا بیوی وہ ذاتی طور پہ وہ بدنیت ہے. اکثر و بیشتر ایسا نہیں ہوتا، وہ کوئی بدنیتی کے ساتھ ایسا نہیں. there are some cases as well کہ جس کے اندر بس وہ ایسے اس میں مور لگی ہوئی ہے تو وہ تو ہوتے ہی ہیں، but it's not everyone like that. اور اب وہ خامند وہ اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے، وہ اس کو بھرپور پورا کر رہا ہے. ادھر جو بیوی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ میں پوری ساری کوششیں گھر کی ساری صفائی ستھرائی، کھانا پینا، استری، بچوں کے کپڑے وپڑے سب کچھ کر رہی ہوں. The thing which is missing، آپ کا اپنا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد صرف یہ تو نہیں تھا کہ آپ دوسرے کی مٹیریلسٹک جو نیڈز ہیں ان کو آپ پورا کریں، صرف وہی ایک چیز نہیں، بالکل that is also very important. But that's not all the thing. وہی سب کچھ نہیں ہے. That's not everything. That's part of your married life. اس کے اندر آپ کی اس زندگی کے اندر اس کا بھی ایک اہم رول ہے، حصہ ہے. But that's not everything. ہم وہیں پہ آ کے سٹک ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اس رشتے کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو رشتہ قائم کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو.
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العزت نے اس رشتے کے اندر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت وہ رکھ دی ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت، مودت، رحمت، ایک باعث سکون کا ذریعہ ایک دوسرے کے لیے بنے۔ آپ کما کے ہر چیز لا لا کے دے رہے ہیں، آپ گھر کو چمکا رہے ہیں، آپ بچوں کی ماں بڑی اچھی ماشاءاللہ بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ خامند بھی ہیں، آپ کو ان کی جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ اور جو خاتون خانہ، آپ جہاں پہ ماں ہیں اس سے زیادہ بسا اوقات آپ کو ایز اے وائف جو آپ کا رول ہے وہ سم ٹائم آپ فراموش کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ خامند یہ ہوتا ہے بسا اوقات پھر اس طرح کی سچویشن کے اندر جو معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اب وہ خاتون کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں تو سارا کچھ کر رہی ہوں، اور اسی طرح سے میں نے ہسبینڈ کے حوالے سے بھی بات کی۔ اب وہ اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی میں تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ گھر بڑا بہترین ہے، اب اس کے ایک طرح سے وہ گھر میں جیسے بسا اوقات وہاں پاکستان انڈیا کے اندر گھر میں وہ صفائی کرنے والی خواتین ہوں، یا پھر بچے جب کہیں پہ آپ بھیجتے ہیں تو وہ جو بچوں کی وہ کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، وہ تو بڑی بہترین ہے، بٹ مجھے وہ جو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا that part is missing، اس کے لیے پھر وہ بسا اوقات باہر جا کے منہ مارتے ہیں ادھر ادھر اور دیگر چیزوں کی طرف وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ٹھیک ہے میری بیوی بہت اچھی ہے، آپ دیکھیں اکثر یہ چیز بھی ہوتی ہے، بیوی میری بہت نیک ہے، بہت اچھی ہے، لیکن بس کوئی سکون نہیں ہے گھر کے اندر، میرا خامد بہت اچھا ہے، ہمارا بہت خیال کرتا ہے ساری چیزیں، پر سکون نہیں ہے۔ وائی؟ بیکاز یو بوتھ، دونوں کی توجہ وہ صرف مٹیریلسٹک نیڈز کی طرف ہے۔ آپ گھر کی ضروریات کو، آپ ہو سکتا ہے آپ ایک اچھے سے اچھا باپ تو بن رہے ہیں، آپ گھر کی ضروریات کو تو پورا کر رہے ہیں، آپ بہت اچھی ماں بن رہی ہیں، گھر کی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں، بچوں کی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں، لیکن ایز اے ہسبینڈ اور ایز اے وائف آپ کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے اس کو آپ فلفل نہیں کر رہے۔ اچھا اس کے لیے کیا چیزیں، اس کے لیے ٹھیک ہے جو دیگر بھی بہت ساری چیزیں جن کو ہر بندے کو اس کے حوالے سے علم ہوتا ہے، بٹ اس کے علاوہ جو ایک ایموشنل نیڈز ایک انسان کی زندگی کے اندر ایک کچھ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہیں، جو اگر اسے وہ نہ ملیں تو پھر وہی اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے یا تو وہ بے چینی بے سکونی کے اندر وہ رہتا ہے، یا پھر اس کو وہ تلاش کرنے کے لیے وہ کہیں پر بھی جائے اور اس کو کہیں سے بھی وہ نیڈ اس کی فلفل ہونا شروع ہو جائے، وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے اب یہ میرے لیے زیادہ بہتر اور مناسب۔ اس میں سے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی چیز ہے، وہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے یا اس کی پریزنس کو فیل کیا جائے اور اس کی اہمیت کو محسوس کیا جائے کہ دیٹ از سم تھنگ، وہ کوئی مطلب بلکہ سم تھنگ بھی نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے، ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، آپ کی زندگی کے اندر اس کی ایک اہمیت ہے، تو اس کو احساس دلانا یا احساس کرنا اپنے دل کے اندر، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ آپ گھر کے اندر آتے ہیں، خاتون خانہ وہ لباس پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑی اچھے ہیں، وہ ہر طرح سے انہوں نے وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ آتے ہیں ٹھیک ہے ٹی وی شی وی دیکھا یہ وہ کیا اور بار نکل گئے، آپ کو یا اس کی کوئی اچھی چیز کو گھر میں کوئی پکا ہے کوئی دیگر چیزیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے وہ بھی اپنا لگی ہوئی ہے، جب تک وہ دیکھتی ہیں کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے تو ان کی بھی وہی حالت ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح سے جو ہسبینڈ ہے اس کی کوئی تعریف کر دینا یا اس کی کسی چیز کو اپریشیٹ کرنا، اس کی ہم ضرورت بھی بسا اوقات محسوس نہیں کرتے، کوئی نہیں بس ٹھیک ہے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہا ہے اس کو کرنا چاہیے، ہم آگے پیچھے کریں گے لیکن ایک دوسرے کو اس کا احساس نہیں دلاتے، and that is very very important thing۔ انسانی نفسیات کا یہ ایک حصہ ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی قربانیوں کا اور ان کی اچھائیوں کا برملا اظہار فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد بھی اگر ان کا ذکر ہوتا تو آپ ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان کے بعد بڑی اچھی بیویاں عطا فرمائیں اور آپ پھر بھی ہیں کہ انہی کا ذکر کرتے ہیں اور انہی کو یاد کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میری تصدیق کی، مجھ پر ایمان لائی کہ جب ہر کوئی انکار کر رہا تھا، جب کوئی بھی میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے بات کو سنا بھی اور ایمان بھی لایا۔ ہمارے یہاں پتہ ہوتا ہے کیا؟ جب والدین شادی کرا دیتے ہیں، عمر کے ارلی حصے کے اندر شادی ہو جاتی ہے، اور چاہے وہ اپنی مرضی سے بھی ہو جائے یا پھر والدین کی مرضی سے بھی ہوگی، اس وقت آپ کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس وقت آپ کا سٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہے۔ 5 سال، 10 سال، 15-20 سال کے بعد جب آپ کا سٹیٹس بہتر ہو گیا، آپ کی بڑی اچھی جگہ پروموشن ہو گئی، آپ کے مال و دولت کے اندر اضافہ ہو گیا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیول کی ہے ہی نہیں ہے، وہ اس وقت ہو گئی تھی، مسٹیک ہو گئی تھی، وہ تو اس وقت غلطی والدین سے ہو گئی تھی یا مجھ سے ہو گئی تھی، اصل میں تو میرے سٹینڈرڈ کی تو وہ فلاں ہے، وہ تو یہ بیچاری کو نہ کچھ پتا ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، یہ تو گاؤں کی دیہات کی ہے، یہ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں۔ تو اس وقت آپ کو احساس یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جس نے ساری زندگی آپ کے دکھ سکھ کے اندر شرکت کی، قربانیاں دی، اس کے بجائے آپ کو اب کوئی نیا بندہ وہ لگتا ہے کہ بھئی یہ میرے سٹینڈرڈ کا ہے اور اس کی طرف میری توجہ ہونی چاہیے۔ جبکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اس وقت کے اندر بھی یاد فرما رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور جب تک حضرت خدیجہ باحیات رہیں آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب باقی انکار کر رہے تھے، اور انہوں نے اس وقت مجھ پہ خرچ کیا کہ جس وقت کوئی اور مجھ پہ خرچ نہیں کر رہا تھا، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ تو اولاد کا عطا ہونا، کہ اہلیہ جن سے آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد بھی عطا فرمائی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور زندگی کے اندر ہر ایک شخص، دیکھیں آپ جس کے ساتھ بھی آپ کا نکاح ہو رہا ہے، آپ کا نباہ ہو رہا ہے، اس کے اندر خوبیاں خامیاں دونوں چیزیں ہوں گی، اور آپ کے اندر بھی دونوں چیزیں ہوں گی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اچھائیاں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا، اور پھر یہ چیز کہ اگلے کو احساس دلانا اس کی ایگزسٹنس کا، اس کی اہمیت کا احساس جتانا، یعنی کہ وہ اس کے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو احساس جتاتے رہنا۔ اسی طرح سے ایک اور جو بڑی اہمیت کی چیز ہے، وہ ان کی جو اچھائیاں ہوں ان کو بیان بھی کر دینا، اس کو اپریشیٹ کر دینا، محبت کا اظہار کر دینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہمارے ہاں جو شادی وغیرہ سے پہلے یا اس کے علاوہ جو جب کسی کو آپ نے امپریس کرنا ہو، ولیعوذ باللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، تو امپریس کرنا ہو تو ایسے ایسے قصیدے ملائے جاتے ہیں اور اس طرح کے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ بندہ پتہ لگتا ہے کہ اس سے تو بڑا کوئی دنیا کے اندر سمجھتا ہی نہیں ہے اس سائنس آف لو کو، اور اس جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کو کس طرح سے اس نے بنانا ہے، کس طرح سے بلڈ اپ، اس سے زیادہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن وہی اس کا ہاف بھی شادی کے بعد وہ جو ایموشنل نیڈز جبکہ موجود ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بھی اہتمام فرمایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے، کون پسندیدہ ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف چیزوں کا جو ایک تو بطور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ ادب و احترام، اور وہ ایک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و احترام کا رشتہ، وہ بھی پھر آپ کی جو گھریلو معاملات کے اندر کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ ان کو اپریشیٹ کرتے۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ واقعات میں انشاءاللہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں، لیکن اب ہم چونکہ بالکل اپنے اختتام پہ آ پہنچے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت دفعہ ہمارے ہاں جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف مٹیریلسٹک نیڈز پہ ہوتا ہے، یا پھر خامند وہ گھر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں لگا ہے، خاتون وہ گھر کی صفائی ستھرائی، بچوں کے معاملات کے اندر مصروف ہے، لیکن میاں بیوی آپس کے اندر جو ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، ایک دوسرے کی اہمیت کو جتانا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کا تذکرہ کرنا، یہ چیزیں فراموش ہو رہی ہوتی ہیں۔